عورت کی صحن میں جو نماز کو منع کیا گیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب بے پردگی ہو، کسی کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، پھر بھی نماز تو پھر بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، مارکیٹوں میں بھی تو بہنیں نمازیں پڑھتی ہیں، حرم میں بھی تو نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کھلے آسمان تلے روڈوں کے اوپر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، حرم کے صحن کے اندر نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کھلے آسمان کے تحت ہی تو ہوتی ہیں، اور وہاں تو مرد بھی آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں بہت سارے آ رہے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے کسی نے کہہ دیا کہ یہ نماز ہی نہیں ہوگی؟ یہ بات نہ کہی جائے۔ اور اگر کسی حدیث میں ایسے الفاظ بھی آئے ہوں کہ عورت کی نماز نہیں ہوگی، فرض کر لیں، تو وہ حقیقتاً وہ اپنے اصل معنی پر نہیں ہے۔ اس میں ڈانٹ ڈپٹ مقصود ہوتی ہے، تحدید، سختی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بھی یہ شدید ناپسندیدہ ہے۔ جیسے آپ نے یہ حدیث سنی کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی اس نے کفر کیا، نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے بلا عذر اس نے کفر کیا۔ تو ہمارے علماء اس کفر کو محمول کرتے ہیں ناشکری پر، کہ اس نے بہت بڑی ناشکری کی۔ ہاں، اگر کوئی نماز قضا کرنے کو، جمعہ چھوڑنے کو حلال سمجھ کے کرے گا تو حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر ہوتا ہے، یہ پھر اس کی سوچ کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن یہ تو یوں بعض اوقات الفاظ حدیث میں بہت سخت آتے ہیں لیکن ان کے حقیقی معنی نہیں ہوتے۔ تو بہتر حدیث تو یہی ہے کہ بہتر ہے کہ عورت کی نماز صحن سے بہتر ہے کہ وہ برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے سے بہتر ہے کہ اندر پڑھے۔ جب بہتر کے الفاظ آگئے تو اس کا مطلب ہے استحباب، اور یہ بھی اس صورت میں تھا کہ جب نظر پڑنے کا اندیشہ، جب آپ خود بتا رہی ہیں کہ چھت کے اوپر اطراف میں پردے کا اہتمام بھی ہے اور چھتیں دیواریں کافی اونچی ہیں، کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑے گی تو بلا کراہت نماز جائز ہے۔ بعض اوقات گاؤں کے اندر حبس بہت شدید قسم کا ہوتا ہے، لائٹ بھی گئی ہوتی ہے، کمروں کے اندر مچھر حبس، چھت پہ تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے، وہاں پہ اگر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے کوئی بہن اور کوئی مطلب نامحرم کا معاملہ بھی نہیں ہے، بد نگاہی کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ چھت پہ جا کے وہ یکسوئی سے عبادت کرنا چاہتی ہے تو بالکل کر سکتی ہے۔